آج احباب غیبت کے متعلق بہت سوالات کرتے ہیں کہ غیبت کے متعلق بتائیں۔ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ منع فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور پھر اللہ کریم اس منع فرمانے کو آگے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرو گے، اسے ناپسند کرو گے۔ پھر اللہ فرماتا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ جو قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ صرف اس بات کو تھوڑا سا جنرلی اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیا خیال ہے کسی کے گھر میں بھائی کی میت پڑی ہو، دل کرتا ہے کہ اس کا گوشت کھائے؟ جتنا برا یہ کام سمجھ رہا ہے نا، اس سے بڑھ کر برا کام یہ ہے کہ غیبت کرنا۔ اچھا، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ احادیث مبارکہ اس پہ گواہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مفہوم حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بارگاہ رسالت میں صحابہ بیٹھے ہیں کہ غیبت کے متعلق جب بات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں، اور ایسا ذکر جو اسے پسند نہیں، یہ غیبت ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری روزمرہ کے جو معاملات اور کام ہیں، ہر دوسرا بندہ جب بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا تو اس تیسرے کا ذکر اس میں ضرور ایڈ کرے گا جو وہاں پہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت ہے کہ انسان بیٹھ کے، اچھا صرف یہ غیبت نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی ایسی چیز بیان کی اس کی ذات میں، مثال کے طور پہ اگر آپ بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں نا اس نے جو گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ بھی بڑی خراب سی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور گاڑی اس کی دیکھیں، غیبت ہے۔ کپڑے اس نے بڑے جو ہے وہ خراب پہنے ہوئے تھے، غیبت ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ہمارے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے کتنا خوبصورت اسلام ہمیں نظام دے رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے غیبت کرنا ہم سارے چھوڑ دیں، دلوں کے اندر محبت نہ پیدا ہو جائے؟ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر یہ عیب اس بندے کے اندر موجود ہو جو بیان ہو رہا ہے پھر بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر عیب موجود ہی نہیں ہے وہ تو بہتان ہوگا۔ یہی غیبت ہے کہ اس کا عیب تم بیان کر رہے ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت جب معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوزخ اور جنت وہاں تشریف لے کے گئے، تو دوزخ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جو ناخن ہیں وہ پیتل کے ہیں، اور اس سے وہ اپنے جسموں کو زخمی کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی سزا ہے، مرنے کے بعد ان کے جو ناخن ہیں وہ پیتل کے ہو جائیں گے اور وہ اپنے جسموں کو نوچیں گے اور اپنے جسموں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں غیبت کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، مفہوم حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو جو دنیا میں غیبت کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے بھائی کا گوشت کھانے کو دے، اور اللہ فرمائے گا گوشت دے گا نا اللہ تعالیٰ،
اور اس سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں مردہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا، آج تو زندہ بھائی کا گوشت، اور وہ چیخے مارے گا لیکن اسے کھانا پڑے گا قیامت کے دن۔ تصور کیجئے کتنا زندہ رہ لیں گے ہم، کیا کر لیں گے ہم؟ مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل۔ کون سے ایسے گناہ لے کے جا رہے ہیں ہم؟ کبھی سوچا ہم نے کہ اس کا اختتام کیا ہوگا اور اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ آج وقت ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، آج وقت ہے کہ ہم اس سے باز آ جائیں۔ اچھا، اگر غیبت کرنا منع ہے نا تو غیبت سننا بھی منع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غیبت کر نہیں رہے لیکن دوسرا کوئی بات کرے تیسرے کی تو آپ مزے کے ساتھ اس کی سن رہے، نہیں، منع کر دیں۔ یقین مانیے آپ غیبت کرنا اور سننا، جب اس سے دور ہوں گے، آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو مزہ آئے گا، عبادت میں لذت محسوس ہوگی، نیکیوں میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔